حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغطى بالصخور ما يدانا أرضه أول الدين معرفته. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. پروردگار عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، البتہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہارا امتحان لیں گے بھوک کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، جانوں کی کمی سے، مالوں کی کمی سے اور ثمرات. یہاں ثمرات سے مراد عام سیب نہیں ہے بلکہ جوان اولاد. وبشر الصابرین، اے رسول ایسے لوگوں کو بشارت دے دو، ان لوگوں کو الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو بے ساختہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا ہی کے لیے ہیں اور خدا ہی کی طرف پلٹ کر کے جانے والے. اولئک صلوات من ربہم ورحمہ، اے پیغمبر جن لوگوں نے صبر کیا ہے ان کے لیے ہمارے یہاں صلوات بھی ہے، رحمت بھی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ. پتہ چلا پروردگار عالم انسان کا امتحان لیتا ہے، کبھی بھوک کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی پیاس کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی جانوں کی کمی سے ہوتا ہے، کبھی مالوں کی کمی سے ہوتا ہے. ایسے کے لیے پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بشارت دے دو جن کے اوپر مصیبت پڑتی ہے تو بے ساختہ چلا کر کے کہتے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور سب سے پہلے اگر کسی نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے تو کوئی اور نہیں تھا، میرا مولا علی تھا. جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی تو آپ نے سننے کے بعد فوراً کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب حمزہ کی شہادت کی خبر مولا علی نے سنی تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تب تک قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا، اللہ کا جملہ اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید میں جملہ آپ نے
रख करके बताया जो अली की ज़बान से जुमला निकला है। आज जब भी कोई मर जाता है तो फ़ौरन आदमी कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और डरता भी नहीं। क्यों? इसलिए कि मौला अली ने कह दिया है कि हम खुदा ही के लिए हैं और खुदा ही की तरफ पलट करके जाने वाले हैं। तब पता चला कि मेरे मौला की ज़बान से निकला। आज आम आदमी वही फ़करा दोहराता है। किसी की खबर मौत आई फ़ौरन कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई आप क्यों कह रहे हैं? कहा हम भी खुदा ही के लिए हैं, हम भी खुदा ही की बारगाह में पलट कर जाने वाले। तो अल्लाह इम्तिहान लेता है भूख के ज़रिए से, प्यास के ज़रिए से, खौफ के ज़रिए से, जानों की कमी से, मालों की कमी से। लिहाजा इंसान को सब्र करना चाहिए। इसीलिए कुरान मजीद में फ़िक्र आया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। लेकिन जब मौत का तज़किरा होता है तो आदमी डर जाता है, कांप जाता है। इसीलिए कुरान मजीद की आयत करीमा है, और वो आयत करीमा ये है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का जायका चखना, चाहे अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, औरत हो, मर्द हो, ज़ईफ़ हो, जवान हो, महलों में रहने वाला हो, झोपड़ियों में रहने वाला हो। गरज की हर जी रूह को एक न एक दिन मौत के घाट उतरना। लेकिन मौत का नाम सुन करके आदमी लरज़ जाता है, कांप जाता है। क्यों? वजह क्या है? इसलिए कि अगर आखिरत इंसान की बेहतरीन है तो मौत से कभी भी नहीं डरेगा। लेकिन ये आम इंसान की क्या बात है, मौत से तो अंबिया तक डर गए। सिर्फ एक घराना है जो मौत से नहीं डरा, वह अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का घराना। एक शख्स रसूल की खिदमत में आकर के कहता है या रसूल अल्लाह मैं मौत से बहुत डरता हूँ। तो आपने फरमाया दुनिया के लिए क्या किया? कहा बहुत कुछ कर डाला। कहा आखिरत के लिए? कहा कुछ नहीं किया। तो आपने फरमाया दुनिया तेरी आबाद है, आखिरत तेरी वीरान है। अगर आखिरत तेरी आबाद होती, दुनिया तेरी वीरान होती तो मौत से कभी भी न डर। दूसरा शख्स इमाम हसन की खिदमत में आकर के कहता मौला मैं मौत से बहुत डरता हूँ। आपने फरमाया दुनिया के लिए क्या? कहा दुनिया के लिए इतने अच्छे अच्छे मकानात बनवा लिए, बागात है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मेरे पास ना हो। गाड़ियाँ अलग हैं, हर चीज़ की सहूलत मैंने दुनिया में कर ली। इमाम ने पूछा आखिरत के लिए? कहा कुछ नहीं किया। इमाम ने एक मिसाल दी, मिसाल दे करके कहा देखो आदमी आबादी में जाते हुए नहीं डरता, वीराने यानी जंगल में जाते हुए डरता है। क्यों? आबादी में जाते हुए इसलिए नहीं डरता कि देखते हैं चहल पहल है, लोग आ जा रहे हैं, इसलिए डर का कोई सवाल। लेकिन यही आदमी जंगल में जाते हुए दिन को डरता है, रात की तो बात छोड़ दीजिए। इमाम ने मिसाल दे करके वाज़ेह फरमाया दुनिया तेरी आबाद है, आखिरत तेरी वीरान है। अगर आखिरत तेरी आबाद होती, दुनिया तेरी वीरान होती तो मौत से कभी भी ना डरता। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मौत हक है, मौत को आना है, कब आएगी किसी को नहीं मालूम। इसलिए मौलाए कायनात ने फरमाया इंसान के लिए 2 दिन है, एक दिन जो तुम्हारी मुआफ़क़त में है, दूसरा दिन जो तुम्हारी मुखालफत में है। जिस दिन तुम्हारे मुखालफत में नहीं है, तुम्हारी मुआफ़क़त में है, उस दिन खुदा का शुक्र अदा करो, मुतमईन रहो। और जिस दिन तुम्हारे मुखालफत में है उस दिन बस खामोशी अख्तियार करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो मैंने अभी अर्ज़ किया कि आम इंसान की क्या बात है, मौत से तो अंबिया तक डर गए। जनाब इब्राहीम की खिदमत में मलकुल मौत आए और आने के बाद कहा अस्सलामु अलैका या इब्राहीम खलीलुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम। कौन? कहा मैं मलकुल मौत। कहा काहे के लिए आए? आपकी रूह कब्ज़ करेंगे। अच्छा मेरी रूह कब्ज़ करो? कहा जी आपकी रूह कब्ज़ करेंगे। कहा किसने कहा है? कहा मेरे खुदा ने मुझे भेजा है। कहा जा करके खुदा से कह देना कहीं दोस्त की रूह कब्ज़ करता। जनाब इब्राहीम अल्लाह के खलील, अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को जो आज़माया
اور آزمانے کے بعد ان کو اپنا خلیل کہا۔ کیسے؟ بھیڑ بکری ان کے اتنے زیادہ، صحرا میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، جناب ابراہیم دیکھ رہے ہیں، ان کی رکھوالی کر رہے ہیں، اتنے میں ایک آواز آئی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم نے کہا بڑی پیاری آواز، ایک مرتبہ اور کہہ دو۔ آدھا اپنا بھیڑ بکریوں کا غلہ دینے کو تیار، تو پھر آواز آئی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ آپ نے فرمایا پورا دے دیا، ایک بار اور کہہ دو تاکہ ان جانوروں کی خدمت کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ چلوں۔ پھر آواز آئی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم نے کہا بھائی ہم بھی چلنے کو تیار۔ آنے والے فرشتے کہتے ہیں ہم نے صرف آپ کا امتحان لیا، آزمایا، آپ خدا کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، تو اللہ نے اسی لیے اپنا آپ کو خلیل کہا ہے۔ جب لوگوں نے شکایت کی آپ نے تو ابراہیم کو بچپن ہی سے اپنا دوست کہنا شروع کر دیا، تو ملائکہ سے کہا جاؤ میرے بندے کا امتحان لو، ہم نے امتحان دیا، آپ امتحان میں واقعی پاس ہو گئے۔ پتہ چلا کہ خلیل اس کو کہتے ہیں جو اس کی بارگاہ میں سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے خلیل، ایک ہوتا ہے حبیب۔ حبیب اس کو کہتے ہیں اور خلیل کس کو کہتے ہیں؟ حبیب ہیں ہمارے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خلیل ہے جناب ابراہیم۔ فرق سنیے، آپ حضرات خوش ہوں گے، یہ فرق سنیے، خلیل کس کو کہتے ہیں، حبیب کس کو کہتے ہیں؟ خلیل اس کو کہتے ہیں جو خدا سے دوستی کرے، حبیب اس کو کہتے ہیں جس سے خدا دوستی کرے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو جناب ابراہیم کہتے ہیں میں تم سے کہہ رہا ہوں خدا کا دوست، میرا خدا دوست، تو تم میری روح کیسے قبض کرو گے؟ ملک الموت واپس چلے آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے بندے نے کہا کہیں دوست کی روح قبض کرتا ہے۔ اچھا جاؤ پھر واپس پلٹ کر کے میرا پیغام سنا دو۔ کہا ماری تیرا کیا پیغام ہے؟ کہا میرا پیغام یہ ہے، جا کر کے حبیب سے کہہ دو۔ ملک الموت و پیغام لے کر دوبارہ آئے، السلام علیکم یا ابراہیم خلیل اللہ۔ کہا کاہے کے لیے آئے؟ کہا اللہ کا پیغام دینا ہے۔ کہا کیا پیغام دیا ہے؟ کہا خدا نے کہا ہے کہ جب دوست سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو کیا دوست ملاقات کرنے سے انکار کر دیتا ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا میں حاضر ہوں، جلدی سے میری روح قبض کرو، میرا خدا مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ کتنی آسانی سے جناب ابراہیم کو پروردگار عالم نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو پتہ چلا موت کی منزل میں انبیاء بھی آ کر کے ڈرے، لیکن اہل بیت اطہار کا گھرانہ ایک بچہ بھی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار۔ آئیے یہی سے دوسری بات سنیے اور دوسرا واقعہ سنیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جناب موسیٰ کی خدمت میں ملک الموت آئے اور آنے کے بعد کہا السلام علیکم یا موسیٰ کلیم اللہ۔ جواب دیا کون؟ کہا ملک الموت۔ کہا کاہے کے لیے آئے ہو؟ کہا آپ کی روح قبض کریں گے۔ کہاں سے قبض کرو گے؟ کہا ہاتھوں کے ذریعے سے۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا انہی ہاتھوں سے تو میں نے توریت اٹھائے۔ کہا جب پیروں کی جانب سے قبض کر لے؟ کہا یہ بھی نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا انہی پیروں سے تو کوہ طور سینا پر میں چلا پھرا ہوں۔ کہا اچھا تو منہ کی جانب سے قبض کر لے؟ کہا یہ بھی نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ انہی منہ سے تو میں نے اپنے پروردگار سے کلام کیا ہے۔ کہا اچھا تو آنکھوں کی جانب سے قبض کر لے؟ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا یہی آنکھ ہے امید الہی میں عرصہ دراز تک کھلی رہے۔ ملک الموت کا سوال، جناب موسیٰ کا جواب، آواز قدرت آئی، اے ملک الموت واپس پلٹ۔ ملک الموت واپس پلٹ گئے۔ جب تک زندہ رہنا تھا جناب موسیٰ کو زندہ رہے، لیکن اب جب موت کا وقت ایک دم قریب آ گیا، اللہ اپنے بندے کو چاہتا میرے قریب آ جائے، تو جناب موسیٰ گھر سے نکلے، اپنے بھائی کو اپنا وزیر و جانشین بنایا اور راستہ طے کر رہے تھے۔ چلتے چلتے آپ نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک آدمی قبر کھود رہا، پسینے سے شرابو،
بہت زیادہ تھکا ہو۔ جناب موسیٰ آگے بڑھ کر کے کہا بھائی تو بہت پریشان ہے، لاؤ میں بھی تیرا ساتھ دے دوں قبر کھودنے۔ اس نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہوگی، آئیے تشریف لائیے۔ جناب موسیٰ بھی قبر کھودنے میں تیار ہو گئے اور دونوں ساتھ ساتھ جب قبر کھودنے لگے، قبر خود کے تیار ہو گئی۔ اب جس میں مردہ لٹایا جاتا ہے، جناب موسیٰ نے کہا اے بھائی قبر کھودنے والے، تو جو قبر کھود رہا ہے، جس کے لیے کھود رہا ہے، اس کا ناپ بھی لے لیا کتنا لمبا چوڑا ہے؟ تو قبر کھودنے والا کہتا ہے جناب بالکل آپ کا سائز ہے۔ کہا اس کا مطلب ہم قبر میں لیٹ جائیں؟ کہا ہاں بالکل لیٹ جائیے۔ لیٹ گئے جناب موسیٰ، جیسے ہی لیٹے اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ کہا اے بھائی جس کے لیے قبر کھود رہا ہے اس کے لیے دوسری کھودنا، اس لیے کہ قبر میرے ہی لیے رہنے دی۔ قبر کھودنے والا اللہ کا فرشتہ تھا، کوئی آدمی نہیں تھا۔ کہا جناب یہ قبر آپ ہی کے لیے کھودی جا رہی ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو اللہ نے جنت کے دروازے جب کھولے تو موسیٰ خود بخود راضی ہو گئے، پہلے راضی نہیں تھے۔ اللہ نے جنت کا سارا نظارہ دکھایا تو خود بخود کہتے ہیں پروردگار اب ملک الموت سے کہہ دے میری روح قبض کر لے۔ روح قبض ہو جاتی ہے تو پتہ چلا انبیاء بھی موت کی منزل میں ڈرے، لیکن اللہ اہل بیت اطہار کا وہ گھرانہ تھا۔ ایک بچہ بھی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو، جب سوال کر لیا جناب قاسم سے موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ کہا چچا شہد سے زیادہ شیریں۔ اللہ اکبر، یہ وہ گھرانہ۔ تو آج جو مرنے والا مر گیا، بہترین نوحہ خواں ضمیر حسن مرحوم، اچھا نوحہ پڑھنے والے اور لاڈک فیملی سے محبت کرنے والے، وہ لوگ اس سے محبت کرتے تھے اور ہمیشہ انجمنوں میں نوحہ پڑھا کیا کرتے تھے، ہمیشہ انجمنوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، نوحہ پڑھتے تھے، بہترین آواز، بہترین قصیدہ پڑھتے تھے۔ لیکن 10 ذی الحجہ کو انہوں نے بھی اپنی جان پروردگار عالم کی بارگاہ میں، یا یہ کہوں کہ قربان کر دی، یا وہ بھی جاں بحق ہو گئے، یعنی 10 ذی الحجہ کو وہ مرحوم ہو گئے اور رات میں ان کی تدفین ہو گئی۔ یہ انہی کے سیوم کے سلسلے کی مجلس ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے خطاب کر رہا ہوں۔ لہذا جو بھی کوئی کسی مومن کے لیے کچھ کرتا ہے تو پروردگار اس کو بہت بڑے ثواب کا حامل قرار دے دیتا ہے۔ جن لوگوں نے مرحوم کے لیے مجلس کی ہے، پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمانا اور ان کی ساری مشکلوں کو آسان کر دینا اور ان کو ساری بیماریوں سے دور رکھنا۔ تو پتہ چلا کہ جب کوئی مر جاتا ہے، جب تک مجلس حسین نہیں کرتے تب تک ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا، قرار نہیں ملتا۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا پیغام آپ حضرات تک پہنچا دوں تاکہ اس پر عمل کرتے رہیں، مرحوم کی روح کو بھی ثواب ملتا رہے اور آپ کو ثواب ملتا رہے اور اللہ اور رسول خوش ہو جائیں۔ مگر اس سے پہلے ایک صلوات پڑھیں تو میں وہ چیز آپ حضرات کی خدمت میں سناؤں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے کہا اے علی جب تک 5 کام نہ کر لیا کرو نہ سویا کرو۔ جوان سنیں، بزرگ سنیں، بچے سنیں، عورت سنیں، مرد سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کہا یا رسول اللہ 5 کام کون سے؟ سب سے پہلا کام یہ کہ 4000 دینار صدقہ دے کے سویا کرو۔ یا تو 10 روپیہ صدقہ نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ جاتا ہی نہیں، اے پروردگار 4000 دینار صدقہ۔ کا دوسرا کام کا جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو۔ کا تیسرا کام کا ایک قرآن پڑھ کر کے سویا کرو۔ کا چوتھا کام کا حج و عمرہ بجا لاؤ۔ کا 5واں کام کا 2 مومن میں صلح کرا کے سویا کرو۔ کا پروردگار عالم کے رسول سے میرے مولا علی نے کہا یا رسول اللہ یہ امر محال کیسے ممکن ہوگا؟ پیغمبر اسلام مسکرائے، دیکھیں مولا بھی جانتے تھے اور رسول بھی جانتے تھے، مگر ہم تک پوچھ کے پہنچانا ضروری تھا۔ تو مولا کائنات نے جب کہا یہ امر محال کیوں کر ممکن ہوگا، پیغمبر نے مسکرا کر کے کہا اے علی اگر کوئی 4 مرتبہ سونے سے پہلے
سورہ حمد پڑھ لیتا ہے تو اللہ 4000 دینار صدقہ دینے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ جنت کی قیمت ادا کر کے سو، وہ کیسے ہوگا؟ سونے سے پہلے 3 مرتبہ صلوات پڑھ لیا کرو تو جنت کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تیسری بات یہ قرآن پڑھ کر کے سویا کرو۔ وہ کیسے ہوگا؟ 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ کر کے سو جاؤ، یہ قرآن کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ چوتھی بات حج اور عمرہ بجا لاؤ۔ کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا جب سونے لگو تو پڑھو تسبیحات 4 جو تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھا جاتا۔ سورہ حمد سے زیادہ ثواب ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھ کر کے سو جاؤ گے، اللہ حج عمرے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ کتنا کریم پروردگار عالم ہے کہ حج عمرے کا ثواب بندے کو دے دیتا ہے۔ اب یہ بندے کی نالائقی ہے، نہ لے، اس میں پروردگار عالم کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ پانچویں بات 2 مومن میں صلح کرا کے سویا کرو۔ یہ کیسے ہوگا؟ کہا ایسے ہوگا کہ جب سونے لگو تو 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، جب یہ پڑھ کر کے سو جاؤ گے تو گویا تم نے 2 مومن سے صلح کرا دی۔ 2 مومن میں جھگڑا ہے، لڑائی ہے، آپس میں رنجش ہے، رشتہ دار سے جدا، لیکن آپ نے اگر پڑھ کر کے دونوں، اور یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ اگر 2 مومن لڑ رہے ہیں تو جھوٹ بولنا یہاں جائز ہے۔ ایک مومن سے جا کر کے کہیے وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہا، دوسرے مومن سے کہیے آپ اس سے لڑائی کر رہے ہو تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا۔ جب دونوں نے سنا میری تعریف ہو گئی، دونوں جا کر کے گلے مل گئے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں سنتی حج اور سنتی نماز سے بہتر ثواب مل گیا، جو تمہاری وجہ سے 2 مومن جو لڑائی جھگڑا کرتے تھے آپس میں مل گئے، صلح ہو گئی۔ یہ سنتی حج سے اور سنتی نماز سے بہتر ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، زیادہ طول دینا مقصود نہیں ہے، لیکن کچھ چیز ایسی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ تاکہ اس پہ عمل پیدا رہیں، تاکہ انسان ہمیشہ فائدے میں رہے۔ دیکھیے جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیجیے، 400 فرشتے آپ کے دسترخوان کے پاس آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے بسم اللہ نہیں کہا تو شیطان آپ کا ساتھی ہوگا، اور بہت سے لوگ جب دیکھتے ہیں بہترین کھانا ہے تو بسم اللہ وغیرہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، بس شروع کر دیتے ہیں تو شیطان ان کے ساتھ ساتھ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ کپڑا پہنیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پہنیے تاکہ جنات سے پردہ ہو جائے۔ تمہاری عورتین یعنی شرمگاہ، عورتین کا مطلب ہوتا ہے انسان کی شرمگاہ، تاکہ جنات کسی آسیب میں مبتلا نہ کر دیں۔ اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آخری بات سنیے اور یہیں سے ربط مسائل۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کامل الزیارہ میں ایک روایت داؤد رقی سے، وہ روایت کرتے ہیں، ان سے منقول ہے، نقل ہے کہ چھٹے امام کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک مرتبہ آپ کو پانی کی خواہش ہوئی، آپ نے مجھ سے پانی مانگا، میں آپ کی خدمت میں پانی لے گیا اور لے جا کر کے پیش کیا۔ امام نے پانی پینے کے بعد بہت روئے، زار و قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہے، اور ایک مرتبہ کہا اے داؤد، اگر کوئی پانی پینے کے بعد یہ کہتا ہے لعن اللہ قاتل الحسین علیہ السلام، خدا لعنت کرے حسین کے قاتل پر جنہوں نے حسین پہ پانی بند کیا ہے، تو اے داؤد، اللہ 1,00,000 نیکیاں لکھ دے گا، 1,00,000 گناہوں کو مٹا دے گا،
1,00,000 درجات کو بلند کر دے گا اور ہزاروں غلام آزاد کرنے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دے گا، اور انبیاء کے ساتھ اس نے جہاد کیا اور انبیاء کے ساتھ وہ محشور ہوگا۔ لہذا میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب پانی پیا کرو تو کم سے کم اتنا کہہ لیا کرو، صلوات بر حسین، لعنت بر یزید۔ امام حسین کو ظالموں نے بھوکا اور پیاسا شہید کر ڈالا، حسین نے اسلام کے لیے ساری قربانیاں پیش کر دی، ایک ایک قربانی پیش کرتے جاتے تھے، خدا کا شکر ادا کرتے جاتے تھے۔ عاصم بھی قربان ہو گئے، اور محمد بھی قربان ہو گئے۔ جب کوئی نہ رہ گیا، ایک مرتبہ ابوالفضل عباس آئے۔ یہ میں غازی کا مصائب اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ مرنے والا کبھی علی اکبر کا نوحہ پڑھا کرتا تھا، کبھی ابوالفضل عباس کا نوحہ پڑھا کرتا تھا، کبھی امام حسین کا نوحہ پڑھا کرتا تھا، کبھی بالی سکینہ کا نوحہ پڑھا کیا کرتا تھا، کبھی ننھے مجاہد ہر اہل بیت اطہار پہ جو مصیبت گزری، کبھی جناب زینب کی شان میں نوحہ پڑھا کرتا تھا۔ میں چاہتا ہوں غازی کا مصائب پڑھوں تاکہ ہر ایک کا ذکر ہو جائے۔ ابوالفضل عباس آئے، جب کوئی نہیں رہ گیا، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار۔ کہا آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں علمداری کرتا تھا۔ کہا اچھا جاؤ خیمے میں اپنی بہن زینب سے تو مل لو۔ ابوالفضل عباس خیمے میں آئے، جناب زینب سے کہا بھائی کے نثار ہونے کی اجازت دے دے۔ کہا عباس تم جا رہے ہو تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ میرے شیر۔ ابوالفضل عباس بیٹھ گئے، جیسے بیٹھے جناب زینب نے کہا اے میرے شیر بھیا عباس، بچپنے کا زمانہ میں بابا کے زانوں پر بیٹھی تھی، ایک مرتبہ میرے شانوں سے ردا سرک گئی، بابا نے پڑھ کے میرے شانوں کا بوسہ لیا۔ میں نے کہا بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا زینب ایک دن وہ ہوگا تیرے شانوں میں رسن بدھے گی۔ میں بہت دیر تک سوچتی رہی، بہت دیر تک سوچتی رہی، جس کا شیر سب بھائی عباس ہو اس کی بہن کے شانوں میں کون رسن باندھ سکتا ہے؟ لیکن بھیا اب آپ جا رہے ہیں، اب زینب کے شانوں میں رسن بندھ جائے گی۔ عزادارو یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، اتنے میں سکینہ سوکھا مشکیزہ کھینچتی ہوئی لائی۔ چچا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ بس عزادارو سکینہ کو گود میں لیا، امام حسین کے پاس آ کر کے کہتے آقا اب تو اجازت ہے۔ کہا اچھا بہانہ لے کر کے آیا، سکینہ بھیج تو رہی ہو بیٹی لیکن پچھتاؤ۔ کہا جاؤ بس پانی لانے کی اجازت ہے۔ ابوالفضل عباس چلے، علم مبارک کو لیا، ٹوٹا سا نیزہ لیا، سکینہ کی مشق کو لی، تھوڑی دور بڑھے کہ ایک مرتبہ حسین نے عباس کو واپس بلا لیا۔ آئے کہا علم ذرا مجھے دے دو۔ علم کو لیا، علم پہ کچھ لکھا تھا اس کو مٹا دیا، نیچے کچھ لکھ دیا۔ کہا جاؤ عباس۔ ابوالفضل عباس کو رخصت کیا، جناب زینب آئی اور آ کر کے کہتی بھیا علم پہ کیا لکھا تھا جو آپ نے مٹا دیا، نیچے کیا لکھ دیا؟ کہا زینب علم پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، تو بھیا مٹا کے کیا لکھ دیا؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے زینب اب تیرا بھیا واپس پلٹ کر کے نہیں آئے گا۔ کیا گزر گئی جناب زینب کے دل پر۔ ابوالفضل عباس آئے، گھوڑے پر بیٹھے اور دریا کی طرف چلے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے، اشکیا دریا کو گھیرے ہوئے ہیں، لیکن شیر نے اس طریقے سے حملہ کیا کہ بہت دور تک فوجوں کو ہٹا دیا، گھوڑے کو دریا میں ڈالا، مشق سکینہ کو تر کیا۔ جب مشق سکینہ تر ہو گئی، مشق سکینہ کو بھرا، غازی نکلا اور گھوڑے پر بیٹھا، مشق سکینہ کو سکینہ تک پہنچا دو، میری بھتیجی بہت پیاسی ہے۔ عزادارو گھوڑے کو ایڑ لگا رہے ہیں، گھوڑا تیزی کے ساتھ چل رہا ہے،
لیکن غضب ہو گیا. ایک ملعون نے چھپ کر کے ایسا وار کیا عباس کا داہنا شانہ قلم ہو گیا. غازی نے بائیں ہاتھ میں علم مبارک کو سنبھالا, سکینہ کی مشق کو سنبھالا, آگے بڑھتے رہے. ظالم نے دوسرے ہاتھ پہ حملہ کیا چھپ کر کے, بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا. زادارو مشق سکینہ کو سنبھالا سینے سے اور علم کو سنبھالا, لیکن چلتے چلتے جب ایک تیر مشق سکینہ پر پڑا, جب پانی بہنے لگا, عباس ایک مرتبہ چھپ کر کے دیکھا تو کیا دیکھا, مشق سکینہ کا سارا پانی بہ رہا ہے. بس چھپنا تھا, ایک ظالم نے ایسا گرد مارا. ابوالفضل عباس تہرا کر کے زمین کربلا پہ آئے, آواز دی آقا میری مدد کو آؤ. وزادارو حسین کے کان میں جیسے آواز پہنچی فوراً کمر پہ ہاتھ پہنچا. عباس بھیا کمر ٹوٹ گئی, اے میرے شیر کمر ٹوٹ گئی, اجرکم اللہ. ہاں عزادارو علی اکبر کو لیا اور چلے. راستہ طے کر رہے تھے, ایک مرتبہ دیکھا میرے شیر کا داہنا شانہ کٹا پڑا ہے. اکبر پھر دیکھو میرے شیر کا شانہ کٹا پڑا, اٹھاؤ. آگے بڑھے, بایاں شانہ اٹھوایا, عباس کے سرانے پہنچ گئے. پہنچ جانے کے بعد عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا. ابوالفضل عباس نے ہٹا لیا, دوسری مرتبہ رکھا, پھر ہٹا لیا, تیسری مرتبہ رکھا, پھر ہٹایا. حسین کہتے عباس جس کو تم نے بلایا تھا تیرا آقا آیا ہے, کیوں ہٹا رہے؟ کہا آقا آج میرا سر آپ کے زانوں پر ہے. آقا آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ عباس گھبرانا نہیں, کربلا کا میدان ہوگا, میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا آئے گی, زمین کربلا کو بالوں سے صاف کرے گی, ارے میری ماں کی گود میں میرا سر ہوگا. ہاں عزادارو, جب ایک مرتبہ ابوالفضل عباس کہتے ہیں آقا جب میں پیدا ہوا تھا سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا, آقا چاہتا ہوں جاتے جاتے آپ کا چہرہ دیکھوں. تو کہا عباس چہرے کا دیدار کیوں نہیں کرتے؟ کہا آقا ایک آنکھ میں خون بھرا ہے, ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, کیسے زیارت کروں؟ اچھا حسین کیا نہیں دیکھ پا رہے؟ نہیں عزادارو, جب مسائل بہت زیادہ ہوتا ہے تو آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے. حسین کو کچھ خزائی نہیں پڑ رہا تھا. ایک مرتبہ کہا میرے شیر کیوں نہیں زیارت کرتے؟ کہا آقا آنکھ سے خون صاف کیجیے. بس عزادارو ایک آنکھ سے خون صاف کیا, ایک آنکھ سے تیر نکالا. وہ تیر جب لگا تھا تو ابوالفضل عباس کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے. کیسے نکالتے؟ زانوں سے دبا کے نکالنا چاہا لیکن تیر نہ نکل سکا, سر کے پیچھے نکل گیا تھا. حسین نے جب کھینچا تو کیسے عباس تڑپے ہوں گے, کیسے حسین تڑپے ہوں گے, یہ بھائی بھائی سمجھ سکتے ہیں. عزادارو آپ حضرات نے بھی سنا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اجرکم اللہ. اور اس کے بعد کہا عباس اور کچھ وصیت ہے؟ کہا آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا, سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا. اکبر قریب آؤ, اگر ظالم میرے آقا کا لاشا پامال کرنا چاہیں تو میرا لاشا سامنے کر دینا, جتنا جی چاہیں